الحمدللہ کروڑوں عاشقان رسول نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منائی ہیں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوب نعرے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں اپنے کرم سے ثواب عطا فرمائے۔ مقصد آمد مصطفیٰ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے اخلاق کے عظیمہ کی تعریف کچھ یوں فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوب بری شان کی ہے، یعنی آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ خزانہ عرفان میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محسن افعال کی تکمیل اور تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے کریمہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اور افعال کو بہتر کرنے کے لیے، محسن حسن پیدا کرنے کے لیے اور اس کی مکمل کرنے کے لیے اس کو مبعوث فرمایا، بھیجا گیا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی جی ہاں پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے جس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منایا ہے وہ اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے، اخلاق کریمہ کو مکمل کرنے کے لیے اور ان کو کامل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام نے اخلاق کے مبارکہ کا خوب درس دیا، مگر میرے آقا اس اخلاق کے مبارک کو کامل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم نے الحمدللہ شب ولادت منائی، آج جلوس میلاد میں بھی شرکت کی کئیوں نے، اور ایک خوشی منائی ہے۔ اب ایک پیغام ہمیں ملنا چاہیے اور ہمیں پیغام لینا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یوں تو سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر پہلو با کمال ہے، مگر اخلاق کریمہ کا اپنا ایک کمال ہے۔ چنانچہ چند جھلکیاں اخلاق کریمہ کی بیان کرتا ہوں، اس امید پر، اس نیت پر کہ آپ اور ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں اور جائزہ لیں اپنے کردار کا کہ ہم کہاں کہاں کمزور ہیں، کہاں کہاں ہمیں یہ چیزیں نہیں ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو اختیار کرنے میں، پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات یعنی ہماری امہات المومنین، اپنے اصحاب جو صحابہ کرام ہوتے تھے، دیگر رشتہ دار ہوتے تھے، ان کے ساتھ آپ کے اخلاق کریمہ بہت عمدہ ہوا کرتے تھے۔ آپ زبردست ملنسار تھے، یعنی آپ سے مل کر کوئی اس کی دوبارہ طلب ہوتی تھی کہ میں آقا سے پھر ملوں، میں آقا سے پھر ملوں۔ ہر کوئی آپ کے اخلاق کریمہ کا دیوانہ تھا، تعریف کرتا۔
تاکہ خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 سال سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر کبھی بھی آپ نے مجھے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا، نہ ہی کبھی یہ فرمایا تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ کے اخلاق کریمہ کا جہاں بھی تذکرہ پڑھیں گے تقریباً جگہوں پر آپ کو یہ روایت ملے گی کہ ایک خادم جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق فرما رہے کہ میں 10 سال تک خدمت میں رہا، تو پھر پتہ نہیں دن رات کے کئی کام ہوتے ہوں گے، کوئی کام بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتے ہوں گے، ہوتے ہیں ہم جیسے ہم اپنی مثال لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا خادم ہو تو وہ ہر وقت ہمارے مزاج کے مطابق ہی کام کر جائے، یہ ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز مبارک کے تو کیا بات ہے کہ آپ نے کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ یہ کمال درجے کی اخلاق مبارکہ کا ایک پہلو ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا، یعنی یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری امی جان ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ ہیں، اور وہ آپ کے اخلاق مبارکہ کی اتنی خوبصورت تعریف کریں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب، ان صحابہ کرام یا گھر والوں میں سے کوئی بھی آپ کو پکارتا تو لبیک کہہ کر جواب دیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، جب بھی مجھے دیکھتے مسکرا دیتے۔ ایک بات پہلے بھی یہاں بتائی بھی گئی ہے، کوشش کر کے سکھائی بھی گئی ہے، آج اچھا اسے دہرا لیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب میں سے یا آپ کے گھر میں سے کوئی پکارتا تو کیا کہتے؟ نہیں، جتنے یہاں بیٹھے نا سارے کہیں کیا کہتے؟ پھر کہیں کیا کہتے؟ کیا ہم اس ادا کو ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اگر ہمارے گھر میں کوئی بلائے تو کیا کہیں گے؟ لبیک۔ مدنی منا بلائے تو کیا کہیں گے؟ بچوں کی امی بلائے تو کیا کہیں گے؟ امی بلائے تو کیا کہیں گے؟ ابو بلائے تو کیا کہیں گے؟ بھائی بلائے تو کیا کہیں گے؟ بہن بلائے تو کیا کہیں گے؟ پڑوسی بلائے تو کیا کہیں گے؟ دوست بلائے تو کیا کہیں گے؟ آج اگر ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشیاں منا کر جو ہم جمع ہوئے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، کیا ہی اچھا ہو کہ آقا کی اس ادا کو آج سے ادا کرنے والے بن جائیں، مدینہ ہو جائے۔ بچوں کی امی کو بھی اگر بچوں کے ابو بلائیں تو وہ کیا کہے؟ لبیک۔ یعنی پہلے ہم عادت بنائیں، جو یہاں سن رہے ہیں مدنی چینل پر بھی جو آپ سن رہے ہیں، ہم اپنی عادت بنائیں، ہمیں جب بھی کوئی بلائے تو کیا کہیں؟ میں نے الحمدللہ امیل سنت کو بھی اسی طرح تقریباً اکثر یہی کرتے دیکھا ہے، جب کوئی بلائے تو فرماتے ہیں لبیک۔ یہ عادت بنائیں، یہاں بھی عادت بنا لیں۔ اب جیسے باہر گھر پہنچیں گے تو کوئی بلائے تو اب کیا کہیں گے؟ لبیک کہنے کی عادت بنائیں، اور آقا کی ادا کو ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ اس سے انشاءاللہ محبتیں بھی بڑھے گی، پیار بڑھے گا، اور گھر کا ماحول بھی مدینہ ہو جائے گا، گھر کا ماحول بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ کوئی مطلب کیا ہے ہارونا، کیا دماغ خراب کیا ہوا ہے، یہ ان چیزوں سے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا نا۔ اور جب ہم کہیں گے لبیک، گھر سے کوئی کہے ذرا سنیے لبیک، یہاں آئیے لبیک، بچوں کی امی کو بھی لگے گا کہ آج واقعی
میرا گھر کا جو فرد ہے یہ واقعی آج آقا کی جشن ولادت منا کر آیا ہے. تو آج گھر جا کر لبیک کون نافذ کرائے گا؟ جس کی نیت وہ ہاتھ اٹھائے. جس کی نیت وہ ہاتھ اٹھائے گا. آج انشاءاللہ گھر میں کیا نظام ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور جو گھر والے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی چاہیے کہ اپنا انداز کیا بنا لیں؟ لبیک. اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری ادا مسکرانا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ کرے کہ ہمیں موقع محل کے مطابق چہرے پر مسکراہٹ تبسم لانا آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے اگر کوئی شخص سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں کوئی بات کرتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا سر مبارک اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا. کتنے پیارے اخلاق ہیں. ابھی آپ نے جو لبیک کہنے کا ارشاد فرمایا تو یہ لبیک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. میں کیا مطلب ہے؟ میں حاضر ہوں. لبیک جی میں حاضر ہوں. جی میں حاضر ہوں. انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں جب جلوہ فرما ہوتے تو کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے, یعنی ابتدا کرتے تھے. پہلے آپ سلام کرتے تھے, ہم انتظار کر رہے ہوتے سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. چلیں اس ادا کو بھی ادا کریں گے, سلام میں پہل کریں گے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے سلام کو عام کرو, بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے جو سلام میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تکبر سے بچائے گا. تو کون کون سلام میں پہل کرنے کی نیت کرتا ہے؟ پہلے سلام, اور سلام بھی صحیح, السلام علیکم, سب مل کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سلام کریں گے انشاءاللہ 30 نیکیاں ملیں گی. اور جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام میں پہل کرنے کی ہے کوئی نیت کرنے والا؟ جو دل میں نیت ہو کریں. آج تو آقا کا جشن ولادت منایا ہے, آقا کے اداؤں کو ادا کرنے کی بھی نیت کرتے چلے جائیے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل کا جذبہ دے. اسی طرح جو ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تو ان سے ہاتھ ملاتے, مصافحہ فرماتے. اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے جو ملاقات کے لیے حاضر ہوتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے. اللہ اللہ اللہ. اور اپنی مسند یعنی جہاں جلوہ فرما ہوتے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی وہ بھی اسے پیش کر دیتے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان کی کنیتوں, جو کنیت ہمارے عموماً کنیتیں آپ سنتے رہتے, جو مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہوں گے وہ کنیت کو جانتے ہوں گے. چلے نیت کر لیں مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کریں گے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ہر ہفتے کی رات عشاء کی نماز کے بعد یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے. آج رات بھی ہے انشاءاللہ. تو کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کبھی کسی کی بات کرنے والے کی بات کو کاٹتے نہ تھے. ہر شخص سے خوش انداز میں, خوش اخلاقی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرمایا کرتے تھے. مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیماً کے خدام اور دیگر برتنوں میں صبح کو پانی لایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان کے برتنوں میں اپنا دست مبارک داخل فرماتے تھے. یہ ہوتا تھا اس لیے تاکہ ہمارے پانی برکت والا ہو جائے, متبرک ہو جائے, تبرک والا ہو جائے. اور یہ میرے آقا کی
اخلاق کریمہ کو غور سے سنیں کہ جب یہ پانی لانے کا سلسلہ سردیوں میں ہوتا تھا نا، سردیوں میں، اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کی دل جوئی کے لیے سردی میں بھی پانی میں اپنا دست مبارک داخل فرما دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، سنتیں ادائیں، پیارے محبوب کی پیاری پیاری ادائیں سیکھتے سنتے سمجھتے رہیں گے۔ امامہ شریف آقا کی پیاری ادا ہے، داڑھی شریف تو واجب ہے، ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے، منڈانا بھی حرام ہے، سر پہ زلف مبارک کا ہونا، پوری زلفیں پورے بال ہونا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، مگر شانوں سے نیچے نہیں ہونے چاہیے کہ اسے اعلیٰ حضرت نے حرام فرمایا ہے، عورت کی مشابہ عورت کے بال ہوتے ہیں جی۔ تو یوں مدنی ماحول میں آئیں، انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان مدینہ میں آتے رہیں، جہاں جہاں آپ دیکھ سن رہے ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا، اور پھر دیکھتے رہیں صرف اور صرف مدنی چینل، انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی بیان میں کہا گیا کہ سلام میں پہل کرنے سے تکبر دور ہوتا ہے، تو دراصل وہ تکبر دور ہوتا ہے اور چیز ہے، اور تکبر سے آزاد ہونا اور چیز ہے۔ تو نیکی کی دعوت پیج نمبر 327 کے آخری سطر سے شروع ہوتا ہے، مدنی پھول نمبر 6۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری یعنی آزاد ہے، جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے یعنی آزاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عید میلاد النبی کے صدقے ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، پروردگار ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کو بار قرض سے سبکدوش فرما، الہ العالمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، رحمت نازل فرما، الہ العالمین عالم اسلام پر فضل و کرم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یا رب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقاون کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے خدا میرے عطا، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد
آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، آل عطار پر رحم کر فضل کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ۔